السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا ذرا گلا خراب ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے، اگر آپ کو میری آواز ذرا سلو لگ رہی ہے تو آپ پلیز مہربانی کر کے ہینڈ فریز لگا لیں۔ باقی میں کوشش فل اونچا بولنے کا کر رہی ہوں، بٹ میں نے اب بھی ریسنٹلی صرف پی کے 2 ویڈیو بنانی شروع کی ہے بیکاز آف مائی سویٹ لسنر، جنہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ آپ اس کو کیوں ریکارڈ چھوڑ دیا آپ نے کرنا۔ میں نے پھر بتایا کہ میں لمسی کر رہی ہوں اپلوڈ، اس کے بعد پھر اس کو بھی ساتھ ہی لے کے چلوں گی، تو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے لیکن چلیں میں کوشش کر رہی ہوں۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماہی کو اس کا یہ رویہ بہت برا لگا تھا، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، مگر تبھی رکی۔ کھانا یہاں رکھ دیا ہے، کھا لیجیے گا پلیز۔ ماہی وہاں سے باہر چلی گئی، جبکہ روہیل کو لگ رہا تھا وہ اب ماہی کو اپنی بات منوانے کے لیے راضی نہیں کر پائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے بیسٹ؟ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں پاکستان جانے کی بجائے کسی اور ملک جانا پڑے گا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس کا مطلب یار ہمارا پلان خطرے میں ہے۔ باسم نے بیسٹ کی بات سن کر پریشانی ظاہر کی، مگر یقیناً بیسٹ کا بھی کوئی پلان تو ہوگا نا، وہ ایسے ہی اپنے کسی دشمن کے ہاتھوں شکست کھانے والوں میں سے تو ہرگز نہیں تھا۔ ہم پاکستان ہی جائیں گے، ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آر جی کی دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق گل خان کے 250 آدمی پاکستان روانہ ہوئے ہیں، جن کا مقصد ہمیں ڈھونڈنا ہے، مگر وہ اس بات سے انجان ہیں کہ ڈون کے آدمی ان کے تعاقب میں ہیں۔ وہ موقع ملتے ہی اس کے سارے آدمیوں کو مار کر چپ حاصل کرنا چاہیں گے، جو کہ ہمارے پلان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اس لیے ہمیں پاکستان جانا پڑے گا۔ بیسٹ کی بات سن کر مہر اور حرین بھی تھوڑا گھبرائی تھیں، کیونکہ اب ان کا یہ مقصد بہت اہم مراحل سے دوچار ہونے والا تھا۔ ممکن تھا انہیں اس مشکل وقت میں کافی پریشانی اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، مگر بیسٹ نے انہیں بہت اچھے سے سکھایا تھا کہ مضبوط کیسے بنا جاتا ہے اور مشکل وقت کو خود پر حاوی کرنے کی بجائے اس پر حاوی کیسے ہوا جاتا ہے۔ وہ لوگ بیسٹ کا پلان سن چکے تھے، ادھر سب چکے تھے لکھا ہے، تو مطلب ان چند دنوں کے اندر اندر ہمیں پاکستان جانا ہوگا۔ باسم نے کچھ سوچتے ہوئے نوفل کی طرف دیکھ کر بیسٹ سے کہا، جس پر نوفل بول پڑا، ہاں بھائی مجھے پتا ہے، اس بار بھی ٹکٹ کروانے مجھے ہی جانا پڑے گا۔ 6 لوگوں کی ٹکٹ بک کروانے کی ذمہ داری میرے ان نازک کندھوں پر ڈال دی ظالموں نے۔ اس کے منہ بنانے پر اس سچویشن میں بھی مہر کی ہنسی نکل گئی، جبکہ بیسٹ اس کی اس زنانہ حرکت پر اسے گھورنے لگا۔ 6 نہیں 8، بیسٹ کے کہنے کی دیر تھی، سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے اس نے کسی خزانے کا ذکر کر دیا ہو۔ بیسٹ ہمیشہ کی طرح مغرورانہ چال چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ سب کھڑے ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہے تھے کہ 6 کی بجائے 8 ٹکٹ کیوں؟ میرا سانس اڑ گیا تھا۔ اوہ، تو مطلب ایک تیر سے 2 نہیں بلکہ 3 شکار۔ ڈون کا خاص آدمی سمجھ چکا تھا ڈون کی پلاننگ، اس لیے شیطانی مسکراہٹ کے لیے کہنے لگا، جس پر ڈون نے بھی شیطانوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ تو ڈون اگر آپ کہو تو میں خود پاکستان جا کر ان پر نظر رکھوں، جیسے ہی وہ لوگ بیسٹ کا کام ختم کریں گے ہم ان لوگوں کا کام تمام کر دیں گے۔ ڈون کے آدمی نے ڈون کا شراب کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا، اس کی ضرورت نہیں، میں نے بہت خاص آدمی کو بھیج دیا ہے، اور پھر تم تو جانتے ہو تمہارا کام میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تمہارا کام میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ڈون کی بات پر وہ میں سر ہلانے لگا۔ ڈون بہت ڈرپوک ہے، اس نے ایک آدمی اپنے ساتھ ہمیشہ رکھا ہوا ہے۔ واہ بندہ ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے، دھڑلے والا ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ تو اگر کوئی گینگسٹر ٹائپ کا آپ کام کر رہے ہو تو آپ کا روب دبدبہ ہی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چلو ڈون ذرا ڈرپوک ٹائپ کا آدمی ہے۔ ہم بائی ایئر جائیں گے، ہم بائی دا ایئر جائیں گے، بائی ایئر نہیں ہوتا، ہم بائی دا ایئر جائیں گے، ہم بائی دا ایئر جائیں گے، مگر پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں۔ باسم کی بات پر سب لوگ حیران ہوئے، کیونکہ ابھی تو بیسٹ نے ٹکٹس کروانے کا کہا تھا، مگر اب اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ واو، یعنی ہم اپنے ہیلی کاپٹر میں جائیں گے؟ نوفل نے
خوشی سے کہا، مگر باسم بہت سنجیدہ تھا کیونکہ اسے شک ہو چکا تھا کہ بیس نے 6 کی بجائے 8 ٹکٹس کا کیوں کہا تھا۔ بات واقعی کچھ اور تھی۔ ویل، ہمیں پیکنگ کر لینی چاہیے۔ باسم اپنے کمرے میں چلا گیا، ساتھ مہر بھی چلی گئی۔ ہم بھی اپنی پیکنگ کریں حور؟ نوفل نے ایک سائڈ ہو کر پوچھا، جس پر حورین اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی چلی گئی۔ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ بیچارہ زنانہ انداز میں بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے میں مصروف ہو گیا، اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا تو اسے یاد آیا کہ روحیل کے زخم سے خون نکل رہا تھا، نہ جانے وہ کس طرح اپنی بینڈیج کرے گا۔ ماہی کچھ دیر تو سوچتی رہی کہ جائے یا نہ جائے، مگر پھر اس کا دل نرم ہونے لگا تو روحیل کے رویے کو بھلا کر اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ روحیل کب سے خود کو بینڈیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے تو زخم پر لگا خون بھی صاف نہیں ہو پا رہا تھا۔ ماہی بنا پوچھے اچانک کمرے میں آ گئی اور جیسے ہی سامنے نظر پڑی فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھنے لگی، جب کہ اسے یوں اچانک پا کر روحیل بھی تھوڑا پر شرمانے لگا تھا کیونکہ وہ بنا شرٹ کے تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ روحیل نے پھیکے لہجے میں پوچھا، جس پر ماہی نے بنا ہاتھ ہٹائے جواب دیا، جی وہ آپ کی بینڈیج کرنی تھی۔ ماہی کی بات پر روحیل اسے بہت حیرت سے دیکھنے لگا۔ تو کرو پھر۔ اب اس کے دماغ میں تھوڑا شرارت سوچ رہی تھی۔ ماہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنے لگی اور بیڈ تک آئی۔ ایسے کرو گی بینڈیج؟ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر؟ روحیل کی بات پر ماہی نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے، مگر نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ روحیل نے فرسٹ ایڈ باکس اس کے قریب کیا تو ماہی نے اسے تھاما اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے ماہی نے اس کے زخموں پر لگا خون صاف کیا، مگر روحیل کا درد تو جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کی نظر ماہی پر تھی۔ وہ اس سے آج بے انتہا قریب تھی، اتنے کہ وہ ماہی کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ اب ماہی نے اس کے زخم پر ٹیوب لگائی اور بینڈیج کرنے لگی۔ پٹی باندھتے وقت وہ اس کے چہرے کے اتنے قریب تھی کہ روحیل کا دل کر رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک گستاخی کی جائے، مگر ماہی کی نظر جب روحیل کے چہرے پر گئی تو وہ اسے اپنے اتنا قریب پا کر اس سے دور ہٹنے لگی، جس پر روحیل نے اپنے زخمی ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے قریب کیا، اور بھی زیادہ قریب۔ ماہی نے روحیل کے سینے پر ہاتھ رکھ لیے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو سیدھا جا کر اس کے لبوں سے ٹکراتی۔ روحیل نے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے ماہی کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کیا۔ روحیل آپ کا ہاتھ۔ ابھی وہ آگے کچھ کہتی، روحیل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرایا۔ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، مگر یہ بات سچ ہے کہ مجھے اب تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ تم سے پہلے میں اپنا خیال خود رکھ لیتا تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے میں تمہارے بنا ادھورا ہوں۔ مجھے مکمل صرف تم کر سکتی ہو ماہی۔ روحیل اس کی آنکھوں میں گم سا ہو گیا تھا اور اسے اپنے دل کی بات ماہی سے کہہ رہا تھا، مگر ماہی اسے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا تھا وہ شخص۔ بتاؤ ماہی، کیا تم مجھے مکمل ہونے میں میرا ساتھ دو گی؟ کیا تم اپناؤ گی اس ادھورے شخص کو؟ اب وہ ماہی کو اور قریب کر کے ماہی کی جان نکال رہا تھا، جبکہ وہ اب بھی اپنے سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ ماہی، اپنا ماضی میں تمہیں بتا چکا ہوں، حال تمہارے سامنے ہے اور مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ماہی نے اپنی نظریں جھکائیں، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم ہے۔ روحیل نے اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ نہیں، آج تو تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یوں نظریں نہ جھکاؤ ماہی۔ روحیل، اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ کو میرے ڈیڈی سے بات کرنی ہوگی، پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا، ماہی نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، جس پر روحیل نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اچھا، اور اگر آپ کے ڈیڈ نے انکار کر دیا تو کیا کرو گی؟ چھوڑ کے چلی جاؤ گی مجھے؟ ہاں۔ اب روحیل کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، جس پر ماہی نے ہاں میں سر ہلایا تو روحیل نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے اور اپنے ڈیڈ سے پوچھ کر آؤ کہ روحیل کی بینڈیج کرنی ہے یا نہیں۔ اگر وہ ہاں کہیں تو پھر آنا، ورنہ میرے روم کے اندر آنے کی ہمت بھی نہ کرنا، سمجھی؟ اگر دوبارہ تم مجھے میرے آس پاس نظر بھی آئیں تو بہت برا ہوگا، سمجھی؟ جاؤ یہاں سے اب۔ روحیل کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ماہی سہم گئی تھی۔ اس کی آواز پر ماہی کا دل زور زور سے دھڑک
دھڑکنے لگا تھا۔ آخر وہ کس طرح اس معصوم سی لڑکی پر اپنا غصہ اتار رہا تھا، جبکہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ وہ کتنی حساس لڑکی ہے۔ روحیل، ماہی نے کچھ کہنے کی ہمت کی مگر وہ پھر سے چیخنے لگا، جسٹ گو اینڈ نیور کم بیک اگین۔ ماہی گھبراتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، جبکہ روحیل نے ادھوری بینڈیج کو ٹھیک سے باندھا اور غصے سے برابر میں رکھی ٹرے کو ہاتھ مار کر زمین پر گرایا۔ یہ وہی کھانا تھا جو ماہی اس کے لیے لائی تھی۔ کیوں، آخر کیوں نہیں مان رہی تم ماہی؟ اتنا انہوں نے توڑ توڑ کے لکھا، میں بھی توڑ توڑ کے بولی جا رہی ہوں۔ تم ماہی کیوں؟ وہ آج پہلی بار اتنا غصہ دکھا رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ آخر کتنا کچھ اس نے کیا تھا اپنے پیار کے لیے، گولی تک کھا لی تھی، مگر ماہی کو اب بھی اس کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ روحیل نے کال ملائی اور سخت لہجے میں بات کرنے لگا، نیکسٹ ٹاسک۔ اوف، اب یہ انونیمس بوائے مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ عریشہ 5 بار شہرام کی کال کاٹ چکی تھی، کیونکہ پہلی بار ریسیو کرنے پر وہ اس کی آواز پہچان چکی تھی، تب ہی اس کے پاس میسج آیا، اگر کال ریسیو نہیں کی تو اٹھا کر لے جاؤں گا، سمجھی؟ عریشہ کو اس کے میسج پر ہنسی آنے لگی۔ آیا بڑا اٹھا کے لے کے جانے والا، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، انونیمس بوائے۔ عریشہ اپنی ہی بات میں مگن تھی جب ماہی اس کے پاس آئی۔ وہ بہت ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ ماہی تم، کیا ہوا ہے؟ عریشہ اسے یوں اس حال میں دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ماہی اسے ہی عریشہ کے گلے ماہی ایسے ہی زیر زبر نہیں نا تو پھر میں اسے پڑھ لیا۔ ماہی ایسے ہی عریشہ کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ اف ماہی، کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ روحیل کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عریشہ نے اسے چپ کروانا چاہا مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس ظالم کو اس معصوم پر ذرا رحم نہیں آیا تھا، وہ کس طرح اس پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی روتی رہی، پھر ماہی نے جب رونا بند کیا تو عریشہ نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ ماہی نے 2 گھونٹ پی کر گلاس میز پر رکھ دیا۔ عریشہ نوٹ کر چکی تھی کہ ماہی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے، کیونکہ گلاس پکڑتے وقت عریشہ دیکھ چکی تھی کہ جس طرح ماہی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ماہی نے عریشہ کو سب کچھ بتایا، اب تک جو روحیل نے اس سے کہا تھا اور جو کچھ ماہی نے روحیل سے کہا تھا، جسے سن کر عریشہ کو کچھ عجیب سا لگا۔ ماہی، یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ تم سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، مگر ایسا بھی کیا ہو گیا جو وہ تمہیں اتنی جلدی نکاح کرنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں آرو، وہ بہت غصے میں ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلے نہ جائے۔ ماہی پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی، جس پر عریشہ نے اسے چپ کروایا۔ بات سنو ماہی، اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو تمہیں سمجھنے کی کوشش کرے گا، سمجھی؟ اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ تمہیں اب بالکل بھی روحیل کے پاس نہیں جانا، تم اسے اگنور کرو گی، سمجھی نا؟ عریشہ کی بات پر ماہی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اف، آئی نو، ایک تو تمہیں کسی کو اگنور کرنا نہیں آتا، دیکھو یہ اتنا مشکل تھوڑی ہے، تم اس کی کال ریسیو کرنا نہ کرنا، اس کے میسج کا جواب نہ دینا، اور اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو اپنا راستہ بدل لینا۔ اور ویسے بھی تم یہاں انجوائے کرنے آئی ہو تو انجوائے کرو، کوئی روک لگا کر بیٹھنے کی ہرگز تمہیں ضرورت نہیں، سمجھی؟ عریشہ اسے کسی ٹیچر کی طرح گائیڈ کر رہی تھی، جبکہ ماہی کو اس کی باتیں بہت مشکل لگ رہی تھیں۔ ماہی کو پتہ تھا یہ سب عریشہ کے لیے بہت آسان ہوگا، مگر وہ خود اس کی کہی بات پر عمل کیسے کرے گی، یہ اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر سامنے بھی عریشہ تھی، اگنور کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی اس نے، بندی سالڈ ہے یار۔ وہ اسے بہت اچھی طرح سے سب سکھانے کا ہنر بھی جانتی تھی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ باتیں کوئی سن چکا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ اپنے دوست کے کہنے پر چل رہی ہے۔ بیسٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود اتنی معصوم ہے، وہ کیسے کسی کی بات پر عمل کرے گی؟ تمہیں پتہ ہے وہ بہت نرم دل لڑکی ہے، شاید یہ سب ناراضگی میں کر رہی ہو۔ روحیل اب اپنی کی گئی حرکت پر بے حد شرمندہ تھا، اور ایک دو بار اس نے ماہی کو کال بھی کی تھی، مگر ماہی اسے فل اگنور کر رہی تھی، جبکہ روحیل کو لگا تھا کہ اب ماہی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ بیس نے ماہی کی اگنور کرنے کی اصل وجہ انہیں بتائی تھی، جس پر روحیل کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر اس کی فرینڈ اسے مجھ سے اور بھی دور کر دے گی۔ روحیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اسے میں سنبھال لوں گا، تم پریشان نہ ہو، اور پلان سنو۔ بیس نے ریلیکس ہو کر اپنا پلان اسے سمجھایا، جسے سن
کر روحیل تھوڑا کنفیوز ہوا، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بیسٹ بہتر جانتا ہوگا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہی تھی، تب ہی کوئی اس کے کمرے میں آیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، مگر وہ اب تک سونے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے اپنے قریب کسی کا وجود محسوس ہی نہیں ہوا۔ کیوں میری جان، آخر کیوں تم اتنی بدل گئی ہو، آخر کیوں؟ شہرام بالکل اس کے قریب تھا، اس پر جھک کر ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ وہ جس عریشہ کو جانتا تھا وہ ایسی تو نہ تھی، وہ تھوڑی غصے والی، تھوڑی مغرور، تھوڑی نکچڑی، تھوڑی اکڑو تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں۔ آخر وہ اتنا کیسے بدل گئی تھی؟ تھوڑی تھوڑی کر کے ساری برائیاں گنا دی ہیں، پھر وہ تھوڑی سے زیادہ بھی ہو گئی ہے تو کیا ہے، بڑے ہوتے تو چیزوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، تو اس کی بھی ہو گیا تو کیا ہے، تھوڑی 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 میری بیوٹی کوئین، تم نے مجھے خود سے دور رکھ کر بہت بڑا ظلم کیا مجھ پر، تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ 24 سال میں نے تمہارے بنا کس عذاب میں گزارے ہیں۔ تم میری ذمہ داری تھی نہ، تم امانت تھی نہ میری، پھر تم مجھ سے دور کیوں گئی تھی؟ شہرام عریشہ پر جھک کر اپنے دل کی باتیں اس سے شیئر کر رہا تھا، مگر وہ نواب زادی تو اب بھی نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ سب لوگ میرے خلاف ہو گئے تھے، مگر تم تو مجھے سمجھ سکتی تھی نا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی تھی نا، مگر تم نے بھی مجھے خود سے دور کر دیا تھا۔ لیکن اب اور نہیں، اب میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ تم صرف شہرام ملک کی ملکیت ہو، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ سالوں سے جو فاصلے ہمارے بیچ قائم تھے انہیں آج میں ختم کر دوں گا۔ شہرام نے شدت سے عریشہ کے ہونٹوں کو گرفت میں لیا، جس سے عریشہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اپنے اوپر کسی کو جھکا دیکھ کر اس کی تو جان نکل گئی، مگر وہ شہرام کا لمس محسوس کر چکی تھی۔ اسے پتہ تھا یہ وہی شخص ہے، مگر یوں اچانک اس طرح سے وہ اس کے کمرے میں کیسے آیا؟ عریشہ اسے خود سے دور کر کے اس کا چہرہ دیکھتی، مگر اس نے عریشہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور ماسک لگا کر وہاں سے جانے لگا۔ پلیز مسٹیکس نہ ہو، ناول میں میری ساری وکیبلری خراب ہو جاتی ہے، فلو خراب ہو جاتا ہے پڑھنے کا۔ جانے لگا، تب ہی عریشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ رک جاؤ، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس کی بات پر شہرام نے اس کی طرف رخ کیا۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہو، مگر تم پھر آ گئے، اور جب آ ہی گئے ہو تو جا کیوں رہے ہو؟ اور یہ اپنا منہ کیوں چھپا کر رکھتے ہو؟ دکھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بیبی، مسئلہ تو کوئی نہیں، بس میں نہیں چاہتا کہ تم ابھی سے مجھے دیکھ لو، ویسے بھی ساری زندگی تمہیں یہی شکل دیکھنی ہے اور برداشت کرنی ہے۔ شہرام نے 2 قدم اس کے قریب آ کر یہ الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ عریشہ اب بھی اسے اپنے بڑی بڑی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ہمیشہ خود بھاگتی ہو، مگر آج تو خود ہی ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوئی ہو، لگتا ہے آج ارادہ کچھ اور ہے۔ شہرام اب اس کے بالکل قریب تھا، جبکہ اس کی باتوں سے عریشہ کو یاد آیا کہ وہ اب بھی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ عریشہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے شہرام نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ چاہتی کیا ہو تم مجھ سے؟ عریشہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا، جس پر چاہتے کیا ہو تم مجھ سے؟ چاہتے کیا ہو تم مجھ سے؟ عریشہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا، جس پر شہرام اسے بہکی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت نائٹی میں موجود تھی۔ تمہیں چاہتا ہوں، تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ بائی دا وے، نائس نائٹی، قیامت۔ شہرام نے اس کی نائٹی کی ڈوریاں پکڑتے ہوئے بہت شرم آ رہی شہرام نے اس کی نائٹی کی ڈوریاں پکڑتے ہوئے بولا، جس پر عریشہ کو اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ عریشہ ابھی مزاحمت کرتی جب شہرام نے برابر لگا سوئچ آف کر دیا، اور شہرام نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے، جہاں پہلے والے نشان اب کچھ کم ہو چکے تھے۔ شہرام کا شدت بھرا لمس عریشہ کو مدہوش کر رہا تھا، مگر وہ خود پر قابو کرتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش میں تھی۔ مگر وہ بھی شہرام ملک تھا، اسے اچھے سے پتہ تھا کہ اپنی بیوٹی کوئین کو کیسے قابو کرنا ہے۔ عریشہ نے بہت مزاحمت کر کے اسے خود سے دور کیا۔ عریشہ کا ایسا کرنا شہرام کے کام میں مداخلت کے برابر تھا۔ اسے کہاں پسند تھا اپنے سکون بھرے لمحات میں کسی بھی قسم کا خلل۔ عریشہ کی گئی مزاحمت سے وہ عریشہ سے دور ہوا اور عریشہ کو غصے سے دیکھنے لگا، مگر عریشہ اندھیرے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پائی۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں۔
شہرام کی آنکھیں اب غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس کی آواز پر عریشہ سہم گئی۔ ابھی کچھ سیکنڈ پہلے تو وہ اس پر پگھل رہا تھا، مگر اب شہرام نے اپنے غصے کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ عریشہ کی نائٹی کی ڈوری کھول دی۔ اب اس نے عریشہ کی جان نکال دی تھی۔ عریشہ آنکھیں بند کیے اپنی نائٹی کو قابو کیے کھڑی تھی، مگر یہ بھی شہرام تھا۔ اس نے عریشہ کے بالوں سے پکڑ کر اس کی گردن کو اپنی شدت بھرے لبوں کی گرفت میں لینے لگا۔ وہ یوں ہی اپنی شدت کو اپنے غصے کو عریشہ پر ظاہر کر رہا تھا۔ شہرام کا لمس اب عریشہ کو گردن سے نیچے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص آج کچھ زیادہ ہی بہک رہا تھا، یا پھر وہ اس طرح سے اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا، پلیز نہیں پلیز۔ ابھی وہ کچھ زیادہ بہکتا جب عریشہ کی درد بھری آواز پر رکا۔ وہ اپنا ماسک لگاتے ہوئے دور ہوا اور سوئچ آن کیا۔ ڈرو مت، نکاح سے پہلے بس اتنا ہی ظلم کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ عریشہ کا گال تھپ تھپاتا ہوا وہ روم سے باہر چلا گیا، جبکہ عریشہ کو ایک نئی مشکل میں ڈال گیا۔ آج وہ لوگ آخری بار آؤٹنگ پر گئے تھے، پھر وہاں سے شاپنگ مال۔ روہیل بھی اس ہی شاپنگ مال میں تھا، مگر ماہی اسے بار بار اگنور کر رہی تھی۔ وہ عریشہ کی بتائی گئی باتوں پر بہت اچھے سے عمل کر رہی تھی، جبکہ روہیل کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا رویہ کیوں ہی کیا تھا ماہی کے ساتھ، جو ماہی کو اس طرح سے اگنور کیے جا رہی تھی۔ روہیل بھی اس ہی ریسٹورنٹ میں تھا جہاں ماہی اپنے دوست کے ساتھ موجود تھی، مگر ماہی اب بھی روہیل کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ روہیل بیچارہ پتھر دل انسان آج اپنے پیار کے ہاتھوں اس پتھر دل میں درد محسوس کر رہا تھا۔ روہیل ابھی باہر نکلا ہی تھا جب اس کے کان میں لگے ایئر فون پر کال آنے لگی۔ بیسٹ نے کال ریسیو کی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تھی، تب ہی بیسٹ کے الفاظ اسے کچھ سمجھ نہیں آئے تھے۔ تب ہی ماہی اپنے دوست کے ساتھ اس کی آواز آئی، ریڈی رہو، باہر نکل رہی تھی۔ جیسے ہی تھوڑی سی انہوں نے لائن خراب کر دی ہے، ایسی ہونی تھی لائن۔ تب ہی ماہی اپنے دوست کے ساتھ باہر نکل رہی تھی جب اس کے ایئر فون پہ آواز آئی، ریڈی رہو۔ جیسے ہی ماہی روہیل کے سامنے سے گزرنے لگی، ویسے ہی ایک گاڑی گزرنے لگی۔ گاڑی دیکھ کر روہیل سمجھ چکا تھا اور ہوشیار بھی ہو چکا تھا۔ آر جے بچاؤ اسے، بیسٹ کے کہنے کی دیر تھی جب چلتی گاڑی سے کسی نے بندوق سے فائر کیا۔ ان کا نشانہ ماہی کی طرف تھا۔ روہیل نے ماہی کو دھکا دیا جس سے وہ دونوں ہی سائڈ پر جا گرے۔ کیونکہ ماہی سب سے پیچھے تھی اس لیے باقی سب لوگ آگے جا چکے تھے، اس لیے ماہی پر فائر کیا گیا تھا۔ روہیل یوں اچانک ہونے والے حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ گولی ریسٹورنٹ کے شیشے پر لگی تھی۔ عریشہ سمیت سب لوگ گولی کی آواز سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے تھے، مگر ماہی اور روہیل سائڈ میں گر چکے تھے، اس لیے ماہی سیف تھی، مگر وہ گاڑی جس میں سے کسی نے فائر کیا تھا وہ جا چکی تھی۔ اس اچانک والے حملے میں بھی روہیل نے ماہی کا بچاؤ کچھ اس طرح کیا تھا کہ ماہی کو خود کے ساتھ لے کر گرا تھا، جس سے اس کا سر زمین پر لگ گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا، مگر ماہی بالکل ٹھیک تھی، بس اس کے ہاتھ میں خروچ آئی تھی۔ سب لوگ بھاگ کر ماہی کے پاس آئے، جبکہ ماہی اپنے آپ کو بھول چکی تھی۔ اس کا سارا دھیان روہیل پر تھا۔ جبکہ روہیل آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا، وہ پاگلوں کی طرح اس پر جھک کر رونے میں مصروف تھی۔ روہیل میری سلیپنگ بیوٹی، میں ابھی زندہ ہوں۔ روہیل کی آواز پر ماہی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس حالت میں بھی مسکرا رہا تھا۔ روہیل نے اٹھنے کی کوشش کی۔ حارث اور ہارون نے بھی روہیل کو سہارا دیا، مگر اس کا سر زمین پر لگنے کی وجہ سے چکرا رہا تھا۔ حارث ٹیکسی بلانے لگا، مگر روہیل نے اسے اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر دی۔ روہیل کا کافی خون بہہ چکا تھا، اس لیے حارث وقت ضائع کیے بغیر اس کی گاڑی اسٹارٹ کر کے سامنے لایا اور ماہی کے ساتھ ہی اس کو ہاسپٹل لے کر چلا گیا، جبکہ روہیل نے سب کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے سب لوگ اس کے بہت کہنے پر ہوٹل واپس چلے گئے۔ ہوٹل ویسے لکھا ہوتا لیکن انہوں نے ہوٹل لکھا ہے۔ روہیل کے سر پر بینڈیج کی گئی اور اسے آرام کا کہا گیا، مگر وہ اس وقت بہت غصے میں تھا، اسے واپس ہوٹل جانا تھا۔ ہر حال میں اس کی بہت ضد پر حارث اور ماہی اسے واپس ہوٹل لے کر آ گئے تھے۔ سب لوگ اس کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ لفٹ سے اوپر آئے، سب لوگ طبیعت پوچھنے لگے تھے، جس پر وہ آرام کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا اور اندر سے کمرہ لاک
کر دیا اور ماہی کو اس کا یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ گائز، اسے آرام کی ضرورت ہے، اس کا سر چکرا رہا تھا تو ہمیں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ حارث کی بات پر سب لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ ماہی وہیں کھڑی رہی۔ تب ہی روحیل نے دروازہ کھول کر اسے اندر بلایا۔ روحیل، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ماہی کی بات پر روحیل مسکرانے لگا۔ تمہارے لیے میری جان قربان، یہ تو پھر چھوٹی سی چوٹ ہے۔ اس نے ماہی کی جان بچائی تھی، اگر وہ اسے نہ بچاتا تو ماہی آج زندہ نہ ہوتی۔ روحیل پلیز ایسا نہ کہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ روحیل اس کی بات پر چپ ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی چپ رہا، پھر اس نے اس خاموشی کو توڑا۔ ویسے تم اگنور اچھا کر لیتی ہو روحیل، میں ماہی کچھ کہنے ہی لگی جب روحیل بول پڑا، پر ماہی نے سر جھکا لیا، مگر روحیل اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہی، شاید تم نے ٹھیک ہی کیا تھا، تمہارا مجھ سے دور رہنا ہی ٹھیک تھا۔ کاش میں تمہارے ساتھ اس دن باہر نہ جاتا، اور نہ ہی وہ لوگ تمہیں میرے ساتھ دیکھتے، اور نہ آج وہ لوگ تمہیں نشانہ بنانے آتے۔ سب غلطی میری ہے۔ روحیل کا لہجہ سخت تھا مگر غصہ اسے بیسٹ پر تھا۔ روحیل پلیز خود کو بلیم نہ کریں، آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اینڈ آئی ایم آنا ادھر این لکھا ہوا، آئی ایم سوری، میں نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، ماہی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، مگر روحیل کے تاثرات کچھ عجیب لگ رہے تھے، جیسے وہ کھل کر کچھ بیان کر نہیں پا رہا تھا۔ سب کچھ میری غلطی ہے، سب میری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری جان بھی خطرے میں ہے صرف میری وجہ سے، تمہیں تحفظ کی ضرورت ہے، مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے جاب ڈھونڈنے سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ روحیل اپنی ہی سوچوں میں کچھ بولے جا رہا تھا جبکہ ماہی کو اس کی بات سے فکر ہو رہی تھی کہ آخر کے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ روحیل، آپ دوسری کنٹری میں جاب کریں گے؟ روحیل نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو کیا آپ ہمیشہ کے لیے دوسری کنٹری شفٹ ہو جائیں گے؟ ماہی نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا، جس پر روحیل اس کے قریب آیا۔ ہاں، مجھے کہیں تو جاب کرنی ہوگی، مگر میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں مجھ سے نکاح بھی نہیں کرنا، مجھے کچھ سوچنا ہوگا، مجھے تمہارے تحفظ کے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ روحیل کے عجیب تاثرات تھے، وہ دھیرے دھیرے غصے میں آتا جا رہا تھا، اس کا یہ سخت لہجہ اب اور بھی زیادہ سختی اختیار کر رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہتا ہوا کچھ سوچ کر وہاں سے اٹھ کر جانے لگا، تبھی ماہی نے اسے روکا۔ روحیل، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور اکیلے باہر مت نکلنا، تمہیں میری قسم۔ وہ کہتا ہوا اسے اس کے کمرے میں بھیج کر خود گاڑی کی چابی لیے ہوٹل سے باہر چلا گیا، جبکہ ماہی کو کمرے میں جاتا دیکھ کر حارث نے زینش کو بتایا تو زینش اور عریشہ اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ روحیل فارم ہاؤس پر پہنچ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر فارم ہاؤس کے اندر سیڑھیاں عبور کرتا ہوا سیدھا بیسمنٹ کے آفس آ پہنچا تھا، جبکہ بیسٹ اپنی کرسی پر پرسکون انداز میں بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ تب ہی روحیل اس کے کمرے میں داخل ہوا بنا اجازت لیے، مگر بیسٹ کو پہلے سے ہی علم تھا کہ اس کا یہی رد عمل ہوگا۔ بیسٹ، کیا تھا یہ سب؟ یہ کس قسم کی حرکت تھی؟ اسے کچھ ہو جاتا تو؟ روحیل کا جسم پسینے سے شرابور تھا، آنکھوں میں سخت تاثرات تھے، سانس پھول رہا تھا اور لہجہ بھی کافی سخت تھا۔ وہ آج پہلی بار بیسٹ سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ہوا تو نہیں نا؟ بیسٹ نے پرسکون انداز میں کہا، جبکہ آنکھیں اس کی اب بھی بند تھیں۔ اس کی اس بات سے روحیل کو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یار، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی ہو سکتا تھا اسے۔ اگر تمہارا ایسا کوئی ارادہ تھا تو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا تو تم ماہی پر فائر چلانے کی اجازت دیتے۔ بیسٹ نے اب آنکھ کھولی اور سامنے کھڑے روحیل کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر روحیل کا سانس اب بھی پھول رہا تھا۔ بیسٹ، یہ کوئی طریقہ نہیں تھا، تمہیں اس پر فائر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھ پر بھی تو چلا سکتے تھے۔ نہ روحیل، نہ۔ روحیل نے کس جذبے سے خود پر فائر کروانے کی بات کی تھی؟ بیسٹ اس کی طرف آئیبرو اچکا کر تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، تم مجھ پر بھی تو چلا سکتے تھے نا۔ روحیل نے کس جذبے سے خود پر فائر کروانے کی بات کی تھی؟ بیسٹ اس کی طرف آئیبرو کا زاویہ بناتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تم نے عشق میں تکلیف اٹھانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ بیسٹ کی بات پر روحیل نے نظریں چرائیں، جس پر بیسٹ نے سگریٹ کو ایش ٹرے
میں مسل دیا۔ کیا ہوا تمہارے اس پلان سے؟ بیس سب کچھ ویسا ہی ہے، اور کل وہ پاکستان جا رہی ہے، روہیل نے فکر مندی سے کہا۔ وہ ویسے تو بہت سمجھدار اور ذہین تھا، مگر اپنی محبت کے معاملے میں اس کا دماغ یا تو بہت زیادہ چلنے لگتا تھا یا پھر بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ بیسٹ ایسا کوئی پلان بنانا ہی نہیں جو بیسٹ ایسا کوئی پلان بناتا ہی نہیں جو رائگاں جائے۔ بیسٹ نے ایک ہی جملہ کہا اور پھر سے کرسی سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا، جبکہ روہیل کو اس کی بات کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ مطلب؟ روہیل نے ایک ہی لفظ میں اس سے وضاحت مانگی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس کا مطلب جواب تمہیں اپنے فون سے ملے گا۔ بیسٹ کی بات پر اس نے موبائل نکالا تو ماہی کا فون تھا۔ فار گاڈ سیک عریشہ! ماہی پریشان تھی کہ کیا فیصلہ کرے، مگر عریشہ اس کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھی اور تبھی وہ ماہی کو بار بار روہیل سے دور رہنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ مگر اس بار زرنش بول پڑی، جس پر عریشہ کی زبان کو بریک لگا۔ یہ اس کی زندگی ہے، اسے خود ہی فیصلہ کرنے دو۔ زرنش کی بات پر ماہی کو بھی تھوڑی ہمت آئی تھی۔ اسے وہ سب لمحات یاد آ رہے تھے جو اس نے روہیل کے ساتھ گزارے تھے، روہیل کی باتیں، روہیل کا پیار، روہیل کا یوں اس کی فکر کرنا، اور سب سے بڑھ کر روہیل نے اسے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا تھا، ورنہ آج وہ یہاں زندہ نہ ہوتی۔ اگر ہوتی بھی تو ہاسپٹل میں آخری سانس لے رہی ہوتی۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کی جان خطرے میں ہے، مانا کرو۔ روہیل نے آج اس کی جان بچا لی، مگر وہ ہر جگہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اور ماہی کا روہیل سے دور رہنا ہی ان دونوں کے لیے بہتر ہے۔ مگر عریشہ اب بھی اپنی بات منوانے میں لگی پڑی تھی، مگر تب ہی ماہی نے اس سے تنہائی میں رہنے کا کہا تو وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ کیا فیصلہ کروں؟ کیا کروں میں؟ کیا روہیل کو خود سے دور جانے دوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ماہی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر تب ہی اس نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور اسے روہیل کی بات یاد آئی۔ میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، پھر کیسا ڈر ہے؟ بے ساختہ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ شخص اس سے، اور ماہی کتنی خود غرض بنی ہوئی تھی۔ جب وہ شخص خود کہہ رہا تھا کہ جب وہ اس کے ساتھ ہے تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے، تو کیا وہ شخص جھوٹا تھا؟ آخر کیوں اسے یہ سب باتیں نظر نہیں آ رہی تھیں؟ وہ شخص اس کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار تھا، تو پھر وہ کیوں اسے اتنا تڑپا رہی تھی؟ وہ تو اب جانتی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، مگر وہ شخص نہ جانے کتنے سالوں سے اس سے محبت کرتا آ رہا تھا۔ اس کی محبت میں کوئی شک نہیں تھا۔ ماہی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اب اور نہیں تڑپائے گی۔ وہ اس پیار میں پاگل شخص پر پورا بھروسہ کرے گی اور اپنا آپ اسے تھام دے گی۔ وہ اب اسے خود سے دور نہیں جانے دے گی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے فون اٹھایا تھا۔ موبائل اسکرین دیکھ کر روہیل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں موبائل کو گھور رہا تھا، جس کے لیے اس نے پہلے اتنی کوششیں کی تھی۔ اب وہی کام بیسٹ کے ایک ہی دن میں کر گیا تھا۔ بیسٹ یہ سب کیسے؟ روہیل بے یقینی کی کیفیت میں اب بھی مبتلا تھا۔ بیسٹ نے یک طرفہ مسکراہٹ اچھالی اور دوسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ کیا لکھا ہے اس نے؟ بیسٹ نے کش لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نکاح کے لیے راضی ہے بیسٹ، مگر یوں اچانک یہ کیسے ممکن ہے؟ یا تو ناممکن تھا۔ روہیل کی بات پر بیسٹ نے ایک آئی برو اچکائی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھانا بیسٹ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بیسٹ نے کش لگا کر دھوئیں کو ہوا میں آزاد کرتے ہوئے کہا، جس پر روہیل مسکرانے لگا۔ واقعی میں یہ بات سچ تھی۔ وہ بیسٹ تھا، وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ خود ہی مشکل راستوں کا انتخاب کرتا تھا۔ اسے شوق تھا ہر مشکل کو فیس کرنے کا، اور وہ کر دکھاتا تھا۔ ابھی وہ لوگ یہی بات کر رہے تھے جب نوفل اور باسم نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو بیسٹ نے اشارے سے انہیں اندر آنے دیا۔ نوفل کی نظر روہیل پر گئی، جو نیچے گردن کیے مسکرانے میں مصروف تھا۔ پتھر دل لوگ بھی مسکراتی ہیں، ہمیں تو آج پتہ چلا۔ نوفل کی بات پر روہیل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ بیسٹ نے باسم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہاں صرف 3 کرسیاں تھیں۔ ایک بیسٹ کی کرسی تھی، بیچ میں ٹیبل، اور ٹیبل کے دوسری سائڈ 2 کرسیاں، جس میں سے ایک پر روہیل بیٹھا ہوا تھا، دوسری پر باسم بیٹھ گیا تھا، اور اب نوفل کھڑا ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ اس معاشرے میں میری کوئی عزت ہی نہیں۔ نوفل کے منہ بنانے پر باسم اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں میری جان، یو آر رانگ۔ معاشرے میں شیمیلز کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے۔ باسم کے کہنے کی دیر تھی جب روہیل کی ہنسی نکل گئی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا
کہ وہ اتنا خوش نظر آ رہا تھا۔ باسم بہت حیران تھا اس پر۔ نوفل منہ بنا کر سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ تب ہی حورین اور مہر وہاں آئیں تو وہ بھی نوفل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئیں، جبکہ مہر نے روحیل کے سر پر پٹی دیکھ کر وجہ پوچھی، جس پر باسم بول پڑا، 20 صاحب کی مہربانی ہے۔ تو روحیل اسے گھورنے لگا، کیونکہ گاڑی میں سے فائر باسم نے ہی کی تھی۔ باسم دانت دکھا کر نظریں چرا گیا۔ بیسٹ خیریت، کوئی نیو پلان ہے کیا؟ حورین نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر بیسٹ نے دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے جواب دیا، کوئی پلان نہیں، اب نکاح ہوگا۔ بیسٹ کے کہنے کی دیر تھی، نوفل لپک کر بیسٹ کے ٹیبل کی طرف آیا۔ ہائے ظالم، تم نے بھی دھوکہ دے دیا مجھے اس پتھر دل انسان کی طرح۔ روحیل کی طرف اشارہ کرتا ہوا وہ ایک ادا سے بولا، جس پر بیسٹ اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے گھورنے لگا۔ آرجے کا نکاح ہے؟ بیسٹ کی بات پر سب لوگ حیران رہ گئے کہ روحیل اتنی جلدی نکاح کرنے والا ہے، جبکہ نوفل کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ ہائے میں صدقے میں واری، کب ہے نکاح؟ مجھے ڈانس پرفارمنس ابھی سے شروع کرنی ہوگی۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا نا، شادی بیاہ والا ماحول بنا ہوا ہوگا۔ میں نے تو گانا بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے، کالا ڈوریا۔ نوفل کی بات پر مہر ہنسنے لگی، جبکہ روحیل سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ بس کر دے بھائی، ہر جگہ آ جاتے ہیں ایسے لوگ، شادی بیاہ میں تو اور بھی زیادہ آتے ہیں۔ باسم کی بات پر مہر کا کہا نکلا، جس پر نوفل باسم کو گھورنے لگا۔ کوئی فنکشن نہیں ہوگا، سادگی سے نکاح ہوگا، بیسٹ نے سخت لہجے میں کہا، جس پر نوفل منہ بناتے واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا، جبکہ اب سب سنجیدگی سے بیسٹ کی بات سن رہے تھے۔ نکاح اپارٹمنٹ میں ہوگا، جو باسم اور مہر کا ذاتی اپارٹمنٹ کہلائے گا۔ نکاح میں باسم اور نوفل کے علاوہ 2 گواہان اور ہوں گے۔ مہر، تم باسم کی فیونسی کی حیثیت سے ماہی سے ملو گی، اور حورین، تم نوفل کی فیونسی کی حیثیت سے ملو گی۔ جب بیسٹ نے حورین سے مخاطب ہو کر کہا تو نوفل کا تو دل باغ ہو گیا تھا۔ وہ شرمانے والے انداز میں حورین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حورین نے اسے گھورنے والے انداز میں دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد آرجے اور ماہی تم چاروں کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں پاکستان روانہ ہوں گے۔ اس کے لیے ماہی کو کیسے کنونس کرنا ہے آرجے جانتا ہے۔ دوران سفر ماہی کو تم سب پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بیسٹ اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے جانے لگا، جب باسم نے سوال کیا، بیسٹ اور تم کب آؤ گے پاکستان؟ اس کے سوال پر بیسٹ کے قدم رکے۔ جب تم لوگ پاکستان پہنچو گے تو میں تمہیں وہیں پر ملوں گا۔ مطلب صاف تھا۔ وہ اپنے الفاظ ادا کر کے بنا کسی کی طرف دیکھے اپنے خاص قسم کے سٹائل سے چلتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا، جبکہ باسم اور سب لوگ روحیل کے لیے بہت خوش تھے۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا جب سب لوگ آپس میں ماہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کیونکہ ماہی کا کمرہ لاک تھا اور فون بھی بند جا رہا تھا۔ آج ان لوگوں کی واپسی کی فلائٹ تھی، مگر ماہی کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ یار کہاں چلی گئی ہے یہ؟ اس کو پتہ بھی ہے کہ 5 بجے کی فلائٹ ہے ہماری۔ عریشہ نہ جانے کتنی بار اسے کال کر چکی تھی، مگر ماہی کا نمبر اب تک بند جا رہا تھا۔ عریشہ اب غصے میں بڑبڑانے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف ماہی روحیل کے ساتھ باسم کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی، وہاں ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ روحیل نے ماہی کو ایک اچھا سا ریڈ کلر کا ڈریس دلایا تھا، جسے پہن کر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ روحیل اس کے کہنے پر سفید کرتے میں ملوث تھا۔ روحیل جہاں زیب ولد محمد جہاں زیب علی آپ کا نکاح ماہین آفتاب ولد رضوان آفتاب کے ساتھ کرایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ روحیل نے 3 بار قبول ہے کہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا، جہاں چار بڑے صوفے موجود تھے۔ بڑے کی جگہ پڑے لکھا ہوا۔ 4 بڑے صوفے موجود تھے، جس میں سے ایک پر ماہی اور روحیل بیٹھے تھے، برابر والے پر مولوی صاحب باسم اور نوفل، جبکہ تیسرے پر مہر حورین موجود تھے، اور سامنے والے پر 2 اور گواہان تھے۔ اب مولوی صاحب نے ماہی سے پوچھا تھا، جس پر ماہی نے بھی 3 بار قبول ہے کہا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ماہی کے قبول ہے کرتے ہی روحیل کے دل کو سکون سا ملا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جسے وہ سالوں سے پانا چاہ رہا تھا آج وہ اسے مل چکی تھی۔ اب ان کے درمیان ایک پاک رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اب وہ ماہی پر پورا حق رکھتا تھا۔ مبارک ہو، نکاح ہو گیا ہے۔ نوفل تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے
مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور سب کو کھلانے لگا، جبکہ ماہی کو وہ بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے بھابھی کی بجائے آپی کہے جا رہا تھا۔ روہیل کے نمبر پر بیسٹ کی کال آنے لگی۔ وہ سمجھ گیا بیسٹ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ماہی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ روہیل نے ماہی کے کان میں سرگوشی کی، جس پر ماہی اسے گھورنے لگی۔ روہیل، کیا ہو گیا ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ ماہی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ماہی، مجھے سچ میں تم سے بات کرنی ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ۔ وہ ماہی کو زبردستی اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ ماہی، تم اپنے فرینڈز کو کال کرو اور انہیں کہو کہ تم میرے ساتھ پاکستان جاؤ گی۔ ماہی اس کی بات پر حیران ہوئی۔ مگر کیوں روہیل؟ آپ کو پتہ بھی ہے 5 بجے کی فلائٹ ہے میری۔ آگے وہ کچھ کہتی روہیل بول پڑا۔ ماہی، مجھے میری فرینڈ نے خبر دی ہے کہ جس نے فائرنگ کی تھی وہ لوگ اب بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ تمہارا یوں اپنے دوستوں کے ساتھ جانا بالکل ٹھیک نہیں، نہ تمہارے لیے نہ ان کے لیے۔ سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ماہی، ہم پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں پاکستان جائیں گے۔ ماہی پہلے تو انکار کرتی رہی، مگر پھر اپنے فرینڈس کی خاطر راضی ہو گئی۔ ماہی، پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ وہ لگتا کیا ہے تمہارا جو تم اس کے ساتھ پاکستان جانے کی بات کر رہی ہو؟ میں تمہیں کبھی بھی اس انجان شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانے دوں گی، نیور۔ ماہی جب ہوٹل آئی تو اس نے نکاح کی بات کسی کو بھی نہیں بتائی، بس یہ کہہ دیا کہ روہیل کی یونیورسٹی فرینڈ سے ملنے گئی تھی، جبکہ وہ یہ بات بھی بتا چکی تھی کہ وہ پاکستان ان کے ساتھ نہیں جا رہی۔ سب نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پاکستان پہنچتے ہی وہ ان سب سے ملے گی۔ وہ اپنا سامان پیک کر کے جا چکی تھی، جبکہ باقی سب بھی جانے کے لیے ریڈی تھے۔ عریشہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ تب ہی کوئی اس کے کمرے میں آیا۔ ابھی وہ پلٹ کر سامنے والے کو دیکھتی، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اب اس کے ہاتھ میں عریشہ کا موبائل تھا۔ اس نے موبائل کا پاس ورڈ ان لاک کیا اور ہارون اور زینش کو ایک ہی میسج کاپی پیسٹ کر کے سینڈ کر دیا، جبکہ اب وہ باقیوں کے ہوٹل سے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ واٹ؟ یہ عریشہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زینش نے جیسے ہی موبائل پر آتا میسج چیک کیا، وہ اچھل کر حارث کے پاس آئی۔ حارث جو ہر بار کی طرح بیچارگی والے انداز میں اپنا اور زینش کا بیگ پیک کر رہا تھا، اس کی یوں قریب آنے سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تب ہی ہارون بھی اس کے کمرے میں آیا۔ زینش حارث کو کچھ بتاتی ہارون بول پڑا، گائز، عریشہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں پتہ تھا اسے ماہی کی بہت فکر ہے، مگر اتنی فکر ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ ہی جائے گی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہارون کی بات پر حارث نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ہارون نے اپنا موبائل حارث کی طرف بڑھایا۔ اس پر عریشہ کے میسج لگے، یہ کیا بات ہوئی؟ چلو جو بھی ہے میں پڑھ رہی ہوں۔ میسج لکھے ہوئے تھے۔ عریشہ کا نمبر اس کے پاس سویٹ ہارٹ کے نام سے سیو تھا۔ عریشہ کے میسج میں لکھا ہوا تھا، سوری گائز، میں ماہی کو اس انجان شخص کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ ہی پاکستان جاؤں گی۔ تم سب کا سفر اچھا گزرے۔ میرا نمبر آف رہے گا کیونکہ سگنلز نہیں آئیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔ حارث نے میسج پڑھ کر سر پکڑ لیا، جبکہ زینش نے ماہی کو کال ملائی۔ کیونکہ روہیل نے ماہی کا فون آف کر دیا تھا، اس لیے اس کا نمبر بند جا رہا تھا اور اب عریشہ کا نمبر بھی بند جا رہا تھا، مطلب سگنل بند ہو چکے تھے۔ پہلے وہ تینوں پریشان ہوئے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئے کہ ایک طرف سے عریشہ نے ٹھیک ہی کیا تھا، اب وہ ماہی کے ساتھ رہے گی تو انہیں ماہی کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ لوگ ہوٹل سے نکل چکے تھے۔ تب ہی ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے ایک لڑکا عریشہ کے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ بجانے لگا، سر، راستہ صاف ہے، گاڑی باہر آ چکی ہے، کیمراز بھی آف کر دیے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس کی جاب خود بیسٹ نے اس ہوٹل میں لگوائی تھی، جو بیسٹ کے لیے کام کرتا تھا مگر عام انسانوں کی طرح یہاں رہتا تھا۔ گڈ۔ بیسٹ نے اسے کچھ پیسے دیے اور پیچھے کے راستے سے عریشہ کو گود میں اٹھا کر لے کر چلا گیا، جبکہ وہ لڑکا عریشہ کا سامان گاڑی میں پہنچانے کے لیے اس ہی راستے سے لے گیا اور کمرہ لاک کر دیا۔ اوف، میرا موبائل اب تک آف ہے۔ ماہی اب ہیلی کاپٹر میں موجود تھی۔ باسم، مہر، نوفل اور حرین بھی ان کے ہی ساتھ تھے۔ روہیل ماہی کو باتوں میں لگائی اس کا موبائل آف کر چکا تھا، مگر اب ماہی کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کا موبائل آف ہے۔ وہ بھی آن کرتی جب روہیل نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ جان، پلیز اس حسین لمحے کو ضائع مت کرو، کچھ ہی دیر میں ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، پھر تم یہاں کے نظارے دیکھنا بس۔ روہیل
روہیل اس کے گرد باہیں ڈال کر بیٹھ گیا تھا جبکہ ماہی اس کی آنکھوں میں کھو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ہیلی کاپٹر نے اڑان بھرنی شروع کی تھی، مگر ماہی کو اب ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ وہ پلین میں بھی بیچ والی سیٹ پر بیٹھا کرتی تھی اور اگر کھڑکی کی طرف بیٹھتی تھی تو بھی باہر کا منظر نہیں دیکھتی تھی، مگر روہیل نے جان بوجھ کر اسے کھڑکی کی طرف بٹھایا تھا اور خود اس کے برابر میں بڑے سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ روہیل مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماہی روہیل کے سینے سے لگ گئی جبکہ روہیل نے ہر باری کی طرح اس بار بھی اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ ماہی آنکھیں بند کیے روہیل کی جیکٹ کو مضبوطی سے تھامے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ روہیل کو ماہی کی اس ادا پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ وہ اب تک بے ہوش تھی جبکہ بیسٹ نے اسے اپنے سینے پر جھکائے رکھا تھا۔ اسے یوں بے ہوش پڑے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ بیسٹ نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ عریشہ اب تک اس کی گود میں موجود تھی کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھی، ایسے میں اسے سیٹ پر بٹھانا مشکل تھا۔ بیسٹ نے برابر والی سیٹ پر رکھی ہتھکڑی اٹھائی اور عریشہ کو سیٹ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب اس نے عریشہ کے ہاتھوں کو ہتھکڑی کی مدد سے قید کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس بدتمیز لڑکی کو ہوش آیا تو وہ ہیلی کاپٹر میں ہی کہرام مچا دے گی۔ عریشہ کو اب ہلکا ہلکا ہوش آنے لگا تھا۔ بیسٹ کو مشکل کام بہت پسند تھے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس شام کے سفر کو یادگار بنایا جائے، اس لیے جان بوجھ کر اس نے پانی کے چھینٹے عریشہ کی آنکھوں پر مارے جس سے عریشہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، مگر سر چکرانے کی وجہ سے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں کہاں ہوں؟ یہاں کیسے آئی ہوں میں؟ عریشہ کو سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا مگر سامنے کھڑے شخص جس کی شکل واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی اس سے سوال کرنے لگی، میں عاشق ہوں تمہارا، تم محفوظ ہو یہاں، تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا ہوں میں۔ شہرام اس پر جھک چکا تھا جبکہ بے ہوشی اب تک اس پر طاری تھی۔ سارے راستے وہ یوں ہی روہیل کے سینے سے لگی سوتے ہوئے آئی تھی۔ پاکستان پہنچتے ہی روہیل نے ماہی کو ماتھے پر بوسہ دے کر اسے جگایا تو ماہی کی آنکھ کھلی۔ باقی سب ہیلی کاپٹر سے اتر چکے تھے مگر وہ دونوں اب بھی وہیں پر موجود تھے۔ ماہی آنکھوں میں نیند لیے روہیل سے شکوہ کر رہی تھی، اف روہیل آپ نے مجھے جگایا بھی نہیں، جس پر روہیل مسکرانے لگا، میری جان سوتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی اس لیے دل ہی نہیں کیا جگانے کا۔ روہیل سارے راستے اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا اور اب بھی اسے چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جس پر ماہی نے شرما کر نظریں جھکائی تھیں۔ ویل چلیں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، یا اگر آپ کہو تو آج رات میرے فلیٹ میں۔ وہ اپنا جملہ مکمل کیے بنا ہی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا جس پر ماہی نے جلدی سے نام میں سر ہلایا۔ روہیل اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ روہیل اس کے قریب آیا تھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر ماہی نے اسے روکنے کے لیے یہ بات کر دی جس پر روہیل اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا سامان لیے آگے چلنے لگا اور ماہی اس کے پیچھے پیچھے۔ بلڈنگ سے نیچے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک گاڑی میں باسم، حرین، مہر اور نوفل کو ساتھ لیے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چلے گئے جبکہ دوسری گاڑی میں روہیل نے ماہی کا اور اپنا سامان رکھا اور ماہی کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گیا تھا۔ ماہی کو گھر کا راستہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ روہیل ماہی سے جڑی ہر چیز سے واقف تھا اور پھر وہ خود بھی تو کتنی بار ماہی سے ملنے اس کے گھر آیا کرتا تھا۔ ابھی آدھا راستہ ہی کٹا تھا جب روہیل کی نظر ماہی پر پڑی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ کسی ٹینشن میں ہے۔ ماہی، روہیل نے نرمی سے ماہی کا نام لیا تھا جس پر ماہی چونکی۔ جی ماہی، کیا ہوا ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو آپ۔ روہیل بھانپ چکا تھا کہ اس کی پریشانی مگر پھر بھی اس سے سوال کرنے لگا، نہیں روہیل ایسی کوئی بات نہیں۔ ماہی نے نظریں چرائیں جس پر روہیل نے ایک ہاتھ سے ماہی کا ہاتھ تھاما۔ ماہی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اب تم میرے نکاح میں ہو، میری ذمہ داری ہو، میرا تم سے رشتہ بدل چکا ہے، اب ہمیں اپنی خوشی اپنے دکھ ایک دوسرے سے شیئر کرنے چاہیے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، آخر بات کیا ہے؟ روہیل کی بات پر ماہی نے آخر اپنی پریشانی بتا ہی دی۔ روہیل، میں بابا کو کیسے بتاؤں گی کہ میں نے ان کو کچھ بھی بتائے بنا ہی آپ سے نکاح کر لیا؟ ماہی کی آنکھیں نم تھیں، وہ بہت زیادہ پریشان تھی اس بات کو لے کر۔
کہ وہ اپنے بابا سے یہ سب شیئر کیسے کرے گی۔ روہیل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنے سینے میں درد محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور ماہی کا ہاتھ تھاما۔ ماہی میری جان، نکاح ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے تو ہم دونوں ہی اس کے جوابدہ ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا؟ ماہی، فی الحال آپ اپنے بابا کو اس بارے میں نہیں بتانا۔ میں پاکستان میں ہی کوئی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا تاکہ مجھے آپ سے دور نہ جانا پڑے۔ میں اگر یہی ہوں گا تو آپ کی حفاظت بھی کر سکوں گا۔ صحیح وقت آنے پر میں خود آپ کے بابا سے بات کروں گا، تب تک آپ ان کے پاس میری امانت ہو۔ ایک پل کے لیے ماہی کو ایسا لگا تھا جیسے وہ واقعی میں بے وجہ پریشان ہو رہی ہے۔ روہیل ہے نا اس کے ساتھ، تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ ماہی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ روہیل نے ماہی کی گال پر بوسہ دیا اور واپس گاڑی اسٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ماہی کے گھر کے قریب موجود تھے۔ روہیل نے ماہی کا سامان گاڑی سے نکالا اور اسے گیٹ تک چھوڑنے جانے لگا، مگر ماہی نے اسے یہیں پر ٹھہرنے کا کہا اور ایک الوداعی نظر روہیل پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ گھر کے اندر جا چکی تھی تو روہیل نے واپس گاڑی اسٹارٹ کی اور اپنے فلیٹ چلا گیا۔ ماہی جب اپنے کمرے میں آئی تو بے حد ڈری ہوئی تھی۔ اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کیسے نارمل بیہیو کرے گی اپنے بابا کے سامنے، مگر تب ہی اسے روہیل کا خیال آیا تو پھر اس کا ڈر کافی کم ہو گیا تھا۔ ماہی نے پہلے اپنے ڈیڈ سے ملنے کا سوچا تھا، مگر رات کی اس پہر ان کے کمرے میں جا کر نیند خراب کرنا اسے مناسب نہ لگا تھا۔ اس لیے کل ملنے کا سوچ کر اس نے اپنا سامان ایک جگہ رکھا اور کپڑے بدل کر بیڈ پر آ بیٹھی اور روہیل کی یادوں میں گم ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لیا، جب دوسری طرف روہیل بھی اس ہی کی یادوں میں گم تھا اور اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ بھی ماہی کا نام لیتے لیتے ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ وہ لوگ صبح کے 5 بجے ایئرپورٹ سے گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ زینش اور حارث کا تو بحث کرتے کرتے سفر کٹ گیا تھا، مگر ہارون کو عریشہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ایک وہی تو تھی جس کی وہ بک برداشت کرتا تھا۔ عریشہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، ابھی سے نہیں بچپن سے ہی، اس لیے ہارون کبھی بھی اس کے بنا کہیں بھی ٹور پر نہیں جاتا تھا۔ ابھی وہ گھر آ کر بیٹھا ہی تھا جب اسے یاد آیا کہ عریشہ کو کال کر کے معلوم کیا جائے، کیونکہ جہاز کی بنسبت ہیلی کاپٹر کا سفر کافی کم ہوتا ہے اور اس لحاظ سے اسے اب تک پاکستان پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے بہت بار کال ملائی، مگر عریشہ کا فون اب تک آف جا رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا شاید وہ گھر پہنچ کر سو گئی ہوگی، اس لیے وہ خود بھی کپڑے چینج کر کے سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ زینش اور حارث بھی گھر پہنچے ہی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ لوگ کزنز تھے، ان دونوں کے والدین کا آپس میں بھائی کا رشتہ تھا۔ وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اس لیے ان کی بچپن سے ہی بہت دوستی تھی اور عمر بڑھنے پر ان کے درمیان پسندیدگی کا رشتہ جنم لینے لگا تھا۔ ان کے والد بھی ان کی خوشی میں بہت خوش تھے، اس لیے سب نے ان کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ وہ لوگ بھی بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے بنا کسی سے ملے اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو چکے تھے۔ کسی کو بھی ماہی اور عریشہ کا خیال نہیں آیا تھا، یا پھر یہ سب سفر کی تھکن کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ لوگ بیسٹ کے فارم ہاؤس پر موجود تھے۔ وہ ہمیشہ سے یہیں پر رہتے تھے، جبکہ اس کے علاوہ بھی بیسٹ کا ایک اور گھر تھا جو کسی محل سے کم نہ تھا، مگر وہاں بیسٹ بہت کم جایا کرتا تھا۔ بیسٹ عریشہ کو لے کر جنگل میں موجود ایک کھنڈر نما گھر میں آیا۔ عریشہ کو جب سے ہوش آیا تھا وہ اسے دھمکیاں دیے جا رہی تھی۔ بیسٹ کبھی یوں ہی اس کی بکواس سنتا رہتا اور جب تنگ آ جاتا تو اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کا منہ بند کر دیتا، مگر اب تک وہ یوں ہی اندھیرے میں ماسک ہٹا کر اس کے قریب آتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی اپنا چہرہ عریشہ کے سامنے واضح نہ ہونے دیا تھا۔ اب اس نے عریشہ کے منہ پر ٹیپ لگا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے عریشہ کو ایک ویران سے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ اس ہی حال میں وہاں پڑی رہی تھی، جبکہ شہرام دوسرے کمرے میں سکون سے بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اب اس کے سامنے جاتا تو وہ پھر سے مچلنا شروع ہو جاتی۔ سگریٹ ختم ہوتے ہی اس کی وہی صوفے پر آنکھ لگ گئی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ عریشہ کے
پاس چلا گیا، مگر جب کمرے کے اندر گیا تو عریشہ بندھے ہاتھوں کے ساتھ ہی زمین پر لیٹی پڑی تھی۔ شاید نشہ اب تک اپنا اثر دکھا رہا تھا، اس لیے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہرام اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ہی حسین دکھتی تھی، بدلا تھا تو اس کا رویہ۔ وہ ایک ضدی، بدتمیز، بدلحاظ، بگڑی ہوئی خود سر لڑکی تھی۔ اسے اپنے باپ کے پیسوں پر بہت غرور تھا، وہ سب کو اپنے پیروں کی دھول سمجھتی تھی۔ اس کے آگے اہمیت تھی تو صرف مہنگی برانڈ کی۔ اس لڑکی کو جھیلنا کوئی عام انسان کا کام تو تھا ہی نہیں، اسے صرف ایک ہی شخص جھیل سکتا تھا اور وہ تھا شہرام ملک۔ ایک وہی تھا جو اس کے سر سے دولت کا بھوت اتار سکتا تھا، ایک وہی تھا جو اس بدتمیز لڑکی کو راہ راست پر لانے کی ہمت رکھتا تھا۔ شہرام اب بنا ماسک کے وہاں موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں دن کا اجالا نکلنے والا تھا۔ شہرام نے اس کے پاس آ کر اس کے منہ سے ٹیپ ہٹایا۔ اس کی ان سوکھے ہونٹوں کو دیکھ کر شہرام کو طلب محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جھک کر اپنی طلب مٹانے لگا تھا۔ پہلے تو اس کے لمس میں اتنی شدت نہ تھی، مگر جیسے جیسے اسے عریشہ کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں، اس کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اس کا لمس محسوس کر کے عریشہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ شہرام کا شدت بھرا لمس اب اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے مکمل آنکھیں کھول کر دیکھی تو کسی کو خود پر جھکا پایا۔ اسے اپنی گردن پر درد محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ مچلنے لگی تھی، مگر اس ظالم شخص کو کہاں پرواہ تھی اس کے درد کی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ ہٹو پیچھے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ آخر دل کی بات لبوں پر آ ہی گئی تھی۔ شہرام نے نرمی سے اس کی گردن کو آزاد کیا، مگر وہ ایک بار پھر اپنے لمس کے نشان اس کی گردن پر چھوڑ چکا تھا جو عریشہ کی تکلیف کا سبب بن رہے تھے۔ عریشہ کی آنکھیں تو کھلی رہ گئیں جب سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان دیکھا۔ وہ وہی براؤن آنکھوں والا شخص تھا جسے وہ انونیمس کہتی تھی، مگر اب وہ لاپتہ کہاں رہا تھا۔ اب تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ، اس کے پاس رہنے کا ہی ارادہ رکھتا تھا۔ عریشہ بڑے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو کبھی تو بہت پرکشش لگتی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے اس میں خون اتر آتا تھا اور وہ کسی وحشی کی طرح معلوم ہوتی تھیں۔ اب عریشہ کی نظر اس کے ہلکی سرخ رنگ کے لبوں پر گئی، جسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اب بھی وہ یہ لب طلبگار ہوں۔ اس کے چہرے کو اور بھی زیادہ پرکشش بنانے والی داڑھی، جو زیادہ بڑی تو نہیں مگر اس کے چہرے کو چار چاند لگا رہی تھی، اس کی گردن کی ابھری ہوئی نسوں سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ خاص باڈی کیئر کرتا ہوگا۔ وہ دیکھنے میں ہر طرف سے بہت ہینڈسم دکھتا تھا۔ عریشہ نے شاید اس جیسا اسمارٹ، ہینڈسم اور خوبرو نوجوان کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے تو سپنوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا جس شخص کے دہکتے لمس سے وہ دوچار تھی وہ اتنا حسین ہوگا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کسی محل کا شہزادہ دکھتا تھا۔ شہرام سمجھ چکا تھا وہ اسے یوں غور سے کیوں دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر فریج کے پاس گیا اور ٹھنڈی پانی کی بوتل نکال کر واپس اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ پانی پیے جا رہا تھا، عریشہ کو بھی پیاس محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اب اسے 12 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے یوں بھوکے پیاسے پڑے ہوئے۔ شہرام اس کی طرف دیکھنے لگا تو عریشہ کی نظریں اس بوتل پر ہی تھیں۔ شہرام نے اشارے سے پانی کا پوچھا تو وہ منہ پھیر گئی۔ پھر شہرام اس کے پاس آیا اور پانی کی بوتل آگے کی اور اس کے ہاتھ کھول دیے۔ عریشہ جیسے ہی بوتل لینے کے لیے آگے بڑھنے لگی، شہرام نے ہاتھ پیچھے کر دیا، جس سے بے دہانی میں وہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عریشہ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا تو شہرام یک طرفہ مسکرانے لگا۔ عریشہ ایک پل کے لیے اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی تھی، مگر ہوش تو تب آیا جب وہ ظالم انسان اسے پانی پلانے کی بجائے سارا پانی خود پی چکا تھا اور خالی بوتل اس کے سامنے کر رہا تھا۔ عریشہ نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھینی اور اس ہی کے منہ پر ماری۔ یہ بھی رکھ لو نا، یہ بھی کیوں دے رہے ہو؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے غصہ دکھا رہی تھی، مگر اس بے پرواہ شخص کو اس کے غصے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بہت زیادہ چلنے لگ گئی ہے تمہارے پہلے بہت زیادہ کہہ دیا میں نے، بہت زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری، پہلے تو ایسی بالکل نہیں تھی۔ شہرام اس کے بالکل قریب آ چکا تھا اور اب وہ پیچھے کو ہٹ رہی تھی، مگر پیچھے دیوار تھی۔ دور رہو، عریشہ نے اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا، جس پر شہرام اس کے اور بھی قریب آیا۔ اب وہ
دیوار سے لگ چکی تھی۔ نہ رہوں تو شہرام اس کے سوکھے ہونٹوں کو تکتے ہوئے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر رہا تھا۔ تو میں تمہاری جان لے لوں گی، عریشہ کی کانفیڈنس پر شہرام قہقہہ لگانے لگا، جس پر عریشہ اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اوہ ریئلی، کیسے لوگی میری جان؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، شہرام کہتا ہوا اس کے اور بھی قریب آیا، جس پر عریشہ نے رکھ کر اسے تھپڑ مارا۔ ایک پل کے لیے وہ شہرام سے خوف زدہ سی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اب اسے بہت غصے سے گھور رہا تھا، مگر پل بھر میں پھر سے ہنس پڑا۔ ہائے مائی بیوٹی کوئین، ایسے جان لوگی اپنی جان کی؟ بھلا ان نازک سے ہاتھوں کا تھپڑ کھا کر کون اپنی جان گنوا بیٹھے گا؟ وہ ڈھیٹوں کی طرح اب بھی اس سے بحث کیے جا رہا تھا، جبکہ عریشہ کو اب ڈھیٹ انسان پر غصہ سخت قسم کا غصہ آ رہا تھا، مگر وہ کرتی بھی کیا؟ ایک تو نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، اوپر سے بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ مائی بیوٹی کوئین، مجھے کچھ کام ہے تو میں دوپہر تک واپس آؤں گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے آتے آتے رات ہو جائے، تو ڈرنا بالکل بھی مت، اوکے؟ شہرام اسے کسی بچے کی طرح سمجھا رہا تھا، مگر اب اس کے لہجے میں تھوڑی سختی آ گئی تھی۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے بھاگنے کی بالکل بھی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس وقت تم جس گھر میں موجود ہو وہ کوئی اچھی سوسائٹی میں نہیں بنا ہوا، بلکہ ایک ویران سے خوفناک جنگل میں بنا ہوا ہے۔ تو اگر تم یہاں سے باہر گئیں تو بڑے بڑے دانتوں والے جنگلی جانوروں کا شکار بن جاؤ گی۔ شہرام اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈرا رہا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی وہ ڈر بھی رہی تھی۔ ایک اور بات، جتنا خطرہ گھر کے باہر ہے اتنا اندر بھی ہے۔ اگر کوئی خوفناک آوازیں سنائی دیں تو وہ رہی جائے نماز، وضو کرنا تو آتا ہوگا نا؟ بس تو پھر وضو کرنا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے تمام گناہوں کو یاد کرنا، کیا پتا کب وہ بڑے سینگ والا جن تم پر حملہ کر دے۔ اس بار عریشہ واقعی ڈر سی گئی تھی۔ وہ آخر کتنا ظالم تھا، کس طرح سے اسے ڈرا رہا تھا۔ کون سا جن؟ کیا اس گھر میں جن بھی ہیں؟ عریشہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جس پر شہرام اس کے قریب آیا، بالکل قریب، صرف جن نہیں، 2-3 حسین چڑیلے بھی ہیں، شہرام کہہ کر واپس جانے لگا، مگر پھر سے پلٹا۔ مگر تم سے کم، شہرام آنکھ مار کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ عریشہ کو دن کے اجالے میں بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وٹ ماہی، آر یو میڈ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جانتی بھی ہو ایسا کیسے ممکن ہے؟ عریشہ نے خود ہمیں میسج کر کے تمہارے ساتھ جانے کا بتایا تھا، اور پھر اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ ہارون نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے عریشہ کو کال کی، مگر نمبر اب بھی آف تھا۔ مگر جب اس نے ماہی کو کال کی تو ماہی بھی شاکڈ ہو گئی نہ تھا۔ یار ورڈ غلط لکھے ہوئے ہیں، میں کوشش بالکل کہیں تو میں پڑھ ہی لیتی ہوں، تھوڑی سی اڑ کے پڑھ لیتی ہوں اس کو صحیح کر کے، تو کہیں پھر مجھے کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی ٹھیک ہے، مسٹیکس کو اگنور کریے گا۔ جب اس نے ماہی کو کال کی تو ماہی بھی شاکڈ ہو گئی تھی، کیونکہ عریشہ سے تو اس کی ہوٹل میں ہی ملاقات ہوئی تھی، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے والی تھی۔ تم ایک کام کرو، تم زرنش اور حارث سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہو اور تم لوگوں کے ساتھ ہی پلین میں آئی ہو، مگر سیٹ الگ ہو۔ ماہی نے اپنا ٹوٹا پھوٹا خیال ظاہر کیا، کیونکہ اس وقت وہ روحیل سے بات کر رہی تھی، مگر بیچ میں ہارون کی کال آ گئی تھی۔ ہارون نے ٹھیک ہے کہہ کر کال کاٹ دی۔